ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ سورۃ عنکبوت چل رہی ہے۔ اس سورت کے مرکزی مضامین میں نے عرض کی تھی کہ ایک جو ہے ایمان اور دوسرا ابتلا، یعنی ابتلا بالایمان، یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی ایمان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، آپ نے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان رکاوٹوں میں آپ کے قریبی عزیز و اقارب، ان کی محبت بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ یہ آج کی آیت جو تلاوت کی گئی اس کا شان نزول ہے۔ پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو مکی زندگی ہے اس کے اندر ان کو جو ہے ایمان لانا جو ہے کافی دشوار تھا، اپنے بھی جو ہے دشمن ہو جایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ماں باپ بھی دشمن ہو جایا کرتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جایا کرتا تھا کہ تو نے یہ دین کیوں قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور جنگ قادسیہ کے سپہ سالار بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابو سفیان، یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو اس رشتے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے بھی ہوئے، یعنی پوری امت کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ جی، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو اپنا یہ دین ترک نہ کر دے، یعنی تو محمد کا دامن چھوڑ نہ دے اور یہ ایمان کا راستہ چھوڑ نہ دے۔ تو انہوں نے جو ہے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ بغوی کی روایت کے مطابق 1 دن 1 رات، اور بعض دوسرے اقوال کے مطابق 3 دن اور 3 رات تک جو ہے ان کی والدہ بھوکی پیاسی رہیں، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہا کہ اگر تو اپنا یہ دین ترک نہیں کرے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی اور یہ بدنامی ہمیشہ تیرے سر رہے گی، یہ ماں کا قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بغوی کی روایت کے مطابق جسے میں نے عرض کی کہ 1 دن یا 1 رات یا بعض اقوال میں 3 دن اور 3 رات تک انہوں نے بھوک ہڑتال کی۔ حضرت سعد ان کے پاس آئے، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، ماں بھی بیٹے سے بڑی محبت کرتی تھی۔ یہ انسان کے فطرتی یعنی کہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ڈالا ہوا ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں محبت ڈالی ہے، ان کی فطرت میں محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ اپنی اولاد سے محبت کرے گا، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کرے گی، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین سے محبت کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، یہ فطرتی محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں فطرتی محبت اور شرعی محبت کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے نا، تقابل آ جائے، تو اس وقت آپ نے طبعی محبت کو چھوڑ دینا ہے، فطرتی محبت کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے شرعی محبت کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرعی محبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب رشتوں سے زیادہ محبت نہ ہو۔ بیوی سے بھی زیادہ محبت، باپ سے بھی زیادہ محبت، ماں سے بھی زیادہ محبت، اولاد سے بھی زیادہ محبت، ساری مخلوق سے زیادہ محبت اسے حضور کی ذات سے نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، ایک طرف ماں کی محبت اور ماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم،
شریعت کا حکم، دین کا حکم، حضور کا دامن ہے۔ اب حضرت سعد کرے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا جی، پہلے تو تھوڑا کنفیوز ہوئے کہ کریں تو کیا کریں۔ اللہ نے یہ آیت جب اتاری تو یہ آیت جب حضرت سعد کے سامنے آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو سنائی، تو حضرت سعد پھر اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اماں آپ مجھے بڑی عزیز ہیں، بڑی پیاری ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں آنے کا وجود عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور میں آپ کے میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ایک بات میری اماں یاد رکھ لیں، آج کے بیٹے نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے نا جی، ایمان انہوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ جو ہے نا ایمان قبول کیا تھا، بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں، بھوکے رہے تھے، پیاسے رہے تھے اور ماریں کھائی تھی، اس لیے ایمان کی بڑی قدر تھی۔ کہا کہ میری اماں اگر آپ کے جسم کے اندر، یہ تو ایک روح ہے نا، ابھی نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی، ختم، اگر 100 روحیں بھی ہوتی اور میرے سامنے ایک ایک آپ کی روح نکلتی رہتی، میں تب بھی محمد الرسول اللہ کا دامن نہ چھوڑتا اور نہ چھوڑوں گا۔ جب یہ بات والدہ نے سنی نا تو والدہ نے کہا کہ جی سعد بڑا پکا ہے، تو انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط بھی رکھی ہے، شک بھی رکھی ہے، وہ آگے انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو بتائیں گے، اس کی تفسیر کریں گے، کہ جب وہ نافرمانی کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہیں شرک کی طرف راغب کریں یا اس کی دعوت دیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی کہ آپ کو تعلق توڑنا چاہیں، تو اس وقت فلا تطعہما، ان کی پھر اطاعت لازم نہیں، آپ کو واجب نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آ گئی نا تو سارے رشتے ختم ہیں، باقی سارے رشتے پیچھے، ٹھیک ہے جی، پہلے حضور کی ذات کو دیکھنا ہے ہم نے، اور یہ ایسا ہوا ہے، صحابہ کرام میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صحابہ کرام کا ہلکا پھلکا یعنی کہ امتحان بھی لیا کرتے تھے، تو آپ سے نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اپنی ماں کا سر قلم کر کے لاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ صحابی اٹھا جی، تلوار نکالی، اسی طرح روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی کو بھیجا پیچھے، کہا کہ انہیں بلا کے لاؤ، کہا کہ بھائی آپ کی والدہ کا سر اتروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم آپ کے جذبات دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کی محبت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ یہ لیلا مجنون، سسو پنو پتہ نہیں کیا ہے، ان کی محبتیں تو یہ دکھلاوا ہے نا، یہ تو صرف شعر و شاعری یا فلمی حد تک ہے، لیکن صحابہ کرام جو حضور سے محبت کرتے تھے وہ سچی محبت ہوا کرتی تھی، اس میں ملاوٹ کوئی نہیں تھی، جو بات کہہ دی۔ وہی بزرگ کہہ رہے ہیں، واقعہ نا کہ وہ اکثر شکوہ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بزرگ سو رہے تھے، خواب میں اللہ نے ایک نظارہ دکھایا اس کو کہ یہ بزرگ جو ہیں بس چلا رہے ہیں، ڈرائیورنگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس میں پیچھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، دوسرے حضرات موجود ہیں۔ بس نے جاتے ہوئے اترائی میں اترنا تھا، اب جیسے بس اترنے لگی تو بس کی بریک فیل ہوئی۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ جی بس کی تو ہو گئی ہے بریک فیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ بزرگ جو ہے وہاں سے اپنا فرنٹ سیٹ، اپنی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر چھلانگ مار کر نیچے گئے تاکہ کوئی پتھر وغیرہ لا کر نا گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھے، گاڑی کو روکے، بریک تو ہے نہیں۔ اب جب یہ پتھر واپس لے کر آئے نا تو دیکھا کہ صحابہ کرام نے اپنے سر جو ہے ٹائروں کے نیچے لیے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے پھر بتایا اس کو کہ اس لیے تجھے صحابہ کے دور میں نہیں پیدا کیا، اب جب میرے نبی کی جان پہ خطرہ ہے تو پتھر کے پیچھے گیا، میرے صحابہ نے جو ہے سر دے دیے۔ تو صحابہ جو ہے ہر بندہ صحابی نہیں بن سکتا، یاد رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے انصار کو چنا، میرے لیے میرے قرابت داروں کو چنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی یہ تعلقات والے لوگ ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر آج کوئی بدبخت اٹھ کے ان کے اوپر تنقید کرے، ان کی تنقیص کرے اور ان کے ایمان کی فائل کھولے جی، اب یہ ایمان والے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر ایمان والا بھی تھا کہ نہیں؟ عمر ایمان والا بھی تھا کہ نہیں؟ بڑی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کا جو ہے دعویٰ سنیں آپ تو آپ حیران رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا جی، استاد ہیں آپ۔
اب ان کا نظریہ، جن منافق قسم کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد اکثر صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بس اکا دکا چند رہ گئے تھے جنہوں نے جو اسلام باقی رکھا، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ آپ صحابہ پہ تنقید تو نہیں کر رہے، یہ تو خود براہ راست حضور کی ذات پہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت یہ کیسی تھی کہ آپ کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد انہوں نے ایمان چھوڑ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو حضور کی تربیت پہ اعتراض ہوگا، حضور کی تعلیم پہ اعتراض ہوگا، حضور نے جو ان کا تزکیہ کیا اس پہ اعتراض ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہتے بھائی صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی محبت کے اندر کھڑے اور سچے تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، یہ سارے صحابہ کے القاب ہیں، ان کے لیے اللہ نے بتایا۔ تو بہرحال اس قسم کے لوگوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی ایسی فطرتی محبت آپ کی جو ہے اللہ کے کسی حکم کے بارے میں تمہارے سامنے آئے نا، تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب یہ والدین کا جو معاملہ یہ سابقہ جو ہے امتیں ان کے لیے بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق ہیں، اور دین اسلام کا یہی حسن ہے اور یہی خوبصورتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ دو بڑے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد کی پھر مختلف قسم کی یعنی کیٹیگری ہیں اس کی، آپ اس کو یعنی مختلف اس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ حقوق رسول بھی آئے گا، حقوق والدین بھی آئیں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن مخلوق میں سب سے زیادہ مقدم جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد جس کے رکھے ہیں وہ والدین ہیں۔ بیٹا اندر تبدیل کرو، والدین کے حقوق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا نا، یہ والدین کی وجہ سے، سبب، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور ماں باپ انسان کے وجود کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ماں باپ دونوں میں جو ہے سب سے زیادہ حقوق والدہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ والدہ کے ہیں، چونکہ والدہ بڑی مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کے حقوق تھوڑے زیادہ ہیں، وہ زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مہینے، سال، 2 سال، جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر بچے کو گھومتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کی مشقتیں، ٹھیک ہے، سردی گرمی کے اندر بچے کو دیکھنا، اس کو دودھ پلانا، اس کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے یعنی کہ دشوار مراحل ہیں۔ تو یہ والدین کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی بڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پابندی کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم، جو شخص جنت میں میرا پڑوسی ہے دنیا میں مجھے اس سے ملا دو۔ تو اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک کسائی ہے، اس سے ملو، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوگا، کوئی بہت بڑا قطب ہوگا، ابدال ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، میرا پڑوسی کسائی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، اس کسائی سے جا کر ملے اور کہا کہ جی میں آپ کے گھر، موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مہمان بننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس شخص کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو میرا پڑوسی یعنی جنت میں بنایا۔ تو بہرحال وہ شخص جو ہے گوشت کا بیچ رہا تھا، اس میں جو نرم بوٹی آتی ہے، اچھی بوٹی آتی ہے، اس کو الگ کر کے رکھتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس طرح کرتے کرتے شام ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب گھر میں گئے تو گھر میں سب سے پہلے جو اس نے عمل کیا اپنے بوڑھے والدین کو، ٹھیک ہے، گوشت بنا کے نرم کر کے ان کے منہ میں لے جا کر ڈالا، کھلایا ان کو، اپنے بچوں کو بعد میں کھلایا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی والدہ وہ کھانا کھا رہی تھی نا، والدہ، تو والدہ اس کو دعا دے رہی تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے نا جنت میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قرابت نصیب کرا، پڑوس نصیب کرا۔ تو ماں کی وہ دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس کسائی کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیا۔ تو والدین ہمارے لیے یعنی کہ بہت ہی اہمیت کے عامل ہیں۔ والدین کی نافرمانی بالکل نہ کریں، اگر وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تب بھی نافرمانی کا حکم نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ دنیا کے اندر رہتے ان کے ساتھ بھلائی کریں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑے شیخ القرآن بھی تھے اور فنا فی القرآن آدمی تھے۔ تو ان کی والدہ آخری دم تک جو ہے اپنے سکھ مذہب پر رہی، اور حضرت کا معمول ہوتا تھا کہ وہ کہتی کہ مجھے گردوارہ میں چھوڑ کے آؤ، تو حضرت صبح جاتے ہوئے مدرسہ اپنے کندھے پہ بٹھاتے ان کو گردوارہ چھوڑ کے آتے، اور پھر شام کو آتے ہوئے وہاں سے لے کے آتے۔
کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اتنا بڑا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، لوگوں کو تفسیر پڑھاتا ہوں، شیخ التفسیر ہوں، میں اب آپ کو نہیں لے جا سکتا، آپ تو کافر ہیں، نہیں، کبھی نہیں کہا۔ خدمت کرتے رہے اور ساتھ میں دعوت بھی دیتے رہے۔ اب امام تو وہی قبول کرے گا جسے اللہ چاہے گا نا، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے یعنی کہ سعی کر سکتے ہیں، باقی امام دینا تو اللہ کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو، ہم نے حکم دیا انسان کو۔ یہاں دیکھیں لفظ انسان ذکر کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ٹھیک ہے، وَوَصَّيْنَا یہ نہیں کہا کہ وَوَصَّيْنَا النَّاسَ، یعنی لوگوں کو نہیں کہا، انسانوں کو۔ انسان جمی انسان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، طبقے سے، مذہب سے ان کا تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ بالوالدین احسانا حسنا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ اچھائی کا معاملہ کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، اس میں بھی تفصیل وہاں موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں آپ کے والدین، کس بات کی؟ فرمایا کہ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک بنائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کو جس کے بارے میں تجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں کہ شرک، یعنی کہ شرک کے بارے میں، ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اگر ماں باپ اس کے بارے میں کہیں تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ ماں کہے گی بیٹا مسجد میں جماعت کے لیے نماز پڑھنے نہیں جانا، میں بڑی ناراض ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، اس کو کہیں جی آپ ناراض ہوں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کا حکم ہے، میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نافرمان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ماں کہے گی جی قرآن نہیں پڑھنا آپ نے، جی میں نے قرآن پڑھوں گا میں۔ ماں کہے جی آپ نے یہ ذکر تسبیح جو ہاتھ میں لی ہوتا ہے ذکر نہیں کرنا، جی میں نے ذکر کرنا ہے۔ ہاں البتہ علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کے اندر، مستحبات کے اندر جو ہے، پھر آپ والدین اگر منع کریں تو اس میں رعایت ہے کہ پھر آپ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ ہے وہ نوافل کے لیے کھڑا ہوا، نوافل پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے والدہ کہہ رہی کہ بیٹا یہ نفل وفل چھوڑ، ٹھیک ہے نا جی، باہر سے میرا کام کر رہی ہے، کوئی کام کر دے، تو اب والدہ کی بات کو یعنی اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے نوافل میں، فرائض میں نہیں، واجبات میں نہیں، سنت مؤکدہ میں نہیں، سنت میں نہیں۔ نوافل جو نماز ہے، جو ایکسٹرا نماز اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، ان میں اور مستحبات میں آپ جو ہے والدین کی یعنی کہ اطاعت کریں گے۔ باقی امور واجبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اب آپ نے ان کی یعنی کہ بات کو نہیں ماننا اگر آپ کو منع کریں۔ کوئی ماں یا باپ کہے جی داڑھی نہیں رکھو، سر پہ حمامہ نہیں باندھو، شرعی لباس نہیں پہنو، ٹھیک ہے نا جی، مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، درس قرآن میں نہیں بیٹھو، علماء کے ساتھ نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ ماں کو جو ہے آگے سے ڈانٹ دیں یا ماں کو برا بھلا کہیں، اب ان کو جو ہے پیار محبت سے سمجھائیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا میرا مذہبی معاملہ ہے، اب اس میں جو ہے میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، جہاں تک مجھے اللہ نے آپ کے حقوق بتائے ہیں میں وہیں تک آپ کی اطاعت کروں گا، اور جہاں آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گی تو میں ایسے کاموں میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا الیہ مرجعکم، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کہیں اور تو نہیں جاؤ گے نا۔ اگر تم نے یہ کر لیا کہ ماں باپ کی محبت کے اندر، عزیز و اقارب کی محبت کے اندر میرے حکموں کو پس پش ڈال دیا، اور کہا کہ جی ماں کہہ رہی تھی اس لیے میں نے شرک کر دیا، میں کافر بن گیا، ماں کہہ رہی تھی میں اس لیے میں نے مذہب تبدیل کر دیا، یہ جیسے آج کل ہوتا ہے دنیا میں، تو فرمایا کہ پھر یاد رکھو میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، فَأُنَبِّئُكُم، پھر میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی، ان کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو نافرمانیاں کی ان کے تمہیں وہاں پہ پھر جواب دینا پڑے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے کہ ہر فرد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی وکیل، ایڈوکیٹ، جج کے۔ والذین آمنوا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم ضرور بے ضرور ان کو داخل کریں گے فی الصالحین، نیک لوگوں میں۔ قرآن کا بڑا بہترین اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ دیکھیں فرمایا کہ ہاں جو لوگ اعمال کریں گے، نیک ایمان والے ہوں گے، تو ان کو ہم کہاں داخل کریں گے؟ صالحین میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا فی الجنہ، کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم صالحین میں داخل کریں گے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر بھی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے، اور اے اللہ جب میری وفات ہونا تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔
یعنی بہترین پاکیزہ سوسائٹی کا ممبر بنا کے رکھنا، یہ بہت بڑی یعنی اہم بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک سوسائٹی صاف ستھری نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہوگی، لوگوں کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، بچے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اسی سوسائٹی سے بگڑتے ہیں، ہمارے معاشرے سے ہی بگڑتے ہیں۔ گلی محلوں کے اندر جو چیز ہوگی، بچہ گھر میں کتنا بھی آپ اس کو ماحول دو نا، باہر کا ماحول خراب ہے تو بچہ نہیں سیکھ پائے گا، گھر میں کتنی بھی کوشش کریں، گالم گلوچ ہوگا بچہ گالی گلوچ کرے گا، ٹھیک ہے، 2 نمبری ہوگی بچہ نہیں سیکھے گا، تو یہ ساری چیزیں باہر سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما الاحوال بالاخلاق، اخلاق کا جو دار و مدار ہے نا وہ انسان کے ماحول پر ہے، ولا بالتعلم، تعلیم کے ساتھ نہیں، تعلیم آپ جتنی بھی دو، لیکن جب بچے کا ماحول ہی صحیح نہیں ہے تو بچے کو آپ کہاں سے اخلاق بنائیں گے، ان کے اخلاق کہاں سے سنواریں گے؟ تو اخلاق سنوارنے کے لیے بچے کا ماحول انتہائی ضروری ہے، اور ماحول کی پاکیزگی یہی اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے، نیک اعمال کیے، ایمان لایا، اس کے بعد دوسری دعا یہ بھی کیا کریں کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی سوسائٹی کا ممبر بنا دے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جس نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل پورے کر دیے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ واقعہ یہ ہوا، وہ شخص تھا، اس نے 99 قتل کر کے ایک بندے کے پاس گیا، ٹھیک ہے نہیں، وہ راہب تھا، عالم تو تھا نہیں تھا، اس سے پوچھا کہ جی میں نے 99 قتل کیے، میری بخشش ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے بھائی، تو نے 99 کا تیری کہاں بخشش ہے؟ اس نے کہا اچھا لے پھر 100 پورا کر دیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، کہا کہ جی میں نے اب 100 کر دیے ہیں تو اب بتائیے میری بخشش ہے؟ کہا جی بالکل ہے، لیکن فلاں بستی ہے نیک لوگوں کی، فلاں بستی اس میں آپ جائیں اور وہاں جا کے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہ شخص وہاں سے توبہ کی نیت سے روانہ ہوا، راستے میں جو ہے اس کی روح نکل گئی، وفات پا گیا۔ اب جس طرف اس نے جانا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، وہاں زمین زیادہ تھی، راستہ زیادہ تھا، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہاں راستہ کم تھا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، عذاب والا فرشتہ بھی آ گیا اور نیکی والا فرشتہ بھی آ گیا۔ اب ایک کہہ رہا جی میرے ساتھ جائے گا، دوسرا کہہ رہا میرے ساتھ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، کہا کہ ان کو بولو کہ ایسا کر لو، یہ جہاں جا رہا تھا نا اس طرف کی زمین کو بھی ناپ لو، جہاں سے آ رہا تھا اس طرف کی زمین کو بھی ناپو، جس طرف یعنی کہ فاصلہ کم ہوگا اسی کے ساتھ ہی جائے گا۔ اب فرشتوں نے جب یہ شروع کیا، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی، وہ فاصلہ جو زیادہ تھا نا وہ اللہ نے کم کر دیا، تو اس شخص کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ اب جنت میں جائے گا۔ دیکھو صالحین کی صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن، نیک کی صحبت میں رہیں گے نیک بنیں گے، ڈاکو کی صحبت میں رہیں گے ڈاکو بنیں گے۔ تو صحبت ماحول کا جو ہے نا یہ بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول میں قیمت لگتی ہے، صحبت سے قیمت لگتی ہے۔ گندم ہے نا گندم، اب گندم کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی آتے ہیں، کنکر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اب وہ کنکر اگر اس کو آپ گندم کے ماحول سے نکال دیں، ہٹا دیں گندم کے ساتھ سے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وقعت نہیں، لیکن اگر وہ گندم کے ساتھ رہیں گے تو ان کی قیمت بن جائے گی، اب وہ تولیں گے تو پیسے ان کے بھی ہوں گے۔ تو ماحول کی بڑی یعنی کہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک سوسائٹی کا ممبر بنا دے، یعنی خطیرۃ القدس کا ممبر بنا دے گا اللہ۔ اور پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ فدخلی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ جو ہے فجر کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فدخلی فی عبادی، پہلے آپ نے میرے بندوں میں داخل ہونا، نیک بندوں میں، ودخلی جنتی، پھر اس کے بعد جنت تمہاری، پھر جنت میں چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے کس چیز کا؟ نیک سوسائٹی کا ممبر بننا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو نیک لوگوں کے اندر داخل کریں گے۔ پھر آگے انشاءاللہ کچھ منافقین کا تذکرہ ہے، وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی اطاعت نصیب فرمائے، لیکن اللہ پاک ہمیں اپنی جو ہے فرمان برداری، اپنی شریعت کے حکموں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے کاموں کے اندر شریعت کی رکاوٹ میں اگر ماں باپ آئیں تو اللہ پاک ہمارے والدین کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسی صورت میں اللہ پاک ہمیں جو اپنے اللہ کا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم پہ والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔